26वीं آئینی ترمیم جو ہے رول بیک کرنا پاکستان تحریک انصاف 4 جو مطالبات رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی مطالبہ ہے، تو یہ ممکن ہو پائے گا؟ یا جو ہم نے دیکھا کہ جو بینچز بنے ہیں آئینی بینچ خصوصاً اس کی تشکیل یا ججز کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض تھا وہ اس کی ریزن لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل آپ کا شکریہ۔ پاکستان کی اگر پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے تو 4 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ آتے ہیں۔ ایک آپ کی پارلیمنٹ ہے، دوسرا آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تیسرا پاکستان کی عدلیہ ہے اور چوتھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اگر 4 فیکٹرز جو ہے وہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ صرف ایک طرف ہو تو آپ کو اس ساری چیز کا ریزلٹس جو ہے وہ دیوار پہ نظر آ جانا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو 2014 کے اندر نظر آئی تھیں کہ جب اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر جب آپ نے دھرنا دیا تو اس وقت یہ تھا کہ نہ پارلیمنٹ نے ساتھ دیا، نہ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی نہ اس نے ساتھ دی، اور نہ پاکستان کی عدلیہ نے جو ہے اس کے اندر انٹروین کیا، اور الٹیمیٹلی آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اسمبلی کا سیشن چلتا رہا اور پھر ایک اے پی ایس کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ کال آف کی طرف چلی گئیں۔ دوسرا عادل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ جس طرح آزاد صاحب نے کہا احتجاج بالکل حق ہے، لیکن اگر آپ ایک نیریٹو کے ساتھ اسلام آباد کے اندر آئیں کہ جی ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹریگر کرتی ہے کہ آپ لا کی بریکنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے اسلام آباد کے اندر آلریڈی پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے آپ کی سرٹن ایریاز کو ایسا ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہاں کے اوپر آپ کی کوئی نہ اسمبلی ہو سکتی ہے اور نہ آپ اس کو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ انسٹیڈ یہ ہے کہ ان پولیٹیکل آپٹکس میں جانے کی بجائے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو پرابلم میں ڈالنے کی بجائے ان پولیٹیکل پارٹی سے بات کی جائے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس سارے مسئلے کا حل کی طرف جائیں۔ میرا خیال ہے یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ مطلب ڈائیلاگ وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ تو مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا۔ اب عادل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ، دوسرا اس کے اندر ججز کی ایلیویشن کا پروسیس ہے، اور تیسرا اس کے اندر آپ کا کانسٹیٹیوشن بینچ ہے۔ اب 2 چیزیں ایسی ہیں جو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ کے اندر آئے گی وہ انہیں سوٹ کرتی ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی اس بات پہ بات نہیں کر رہی کہ پاکستان کی چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے یا ججز کی ایلیویشنز کا نہیں ہے، چونکہ دونوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا ہے۔